نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق اللہ مولانا العظیم۔ درس قرآن کی آج نشست نمبر 19 توبہ کے حوالے سے ابتدائی گفتگو کریں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے حق بیان کرنے اور ہم تمام کو اس حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت مبارکہ سورہ بقرہ آیت نمبر 37۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ کہ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ وہ کلمات کیا تھے یہ پچھلی نشست میں آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیا تھا۔ ایک تو وہ دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ کلمات تھے۔ اور ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا اور ان کے نام سے معافی طلب کی تو اللہ تبارک و تعالی نے معاف فرما دیا۔ آیت مبارکہ میں توبہ کی بات ہوئی تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی بہت گفتگو ہو جائے، اس لیے کہ توبہ کا معاملہ مومن کے لیے اللہ نے ایک ایسا خاص طریقہ رکھا ہے جس کے بارے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ہر انسان خطا کار ہے، بہترین خطا کار وہ ہے کہ جو اپنی خطا پر فوراً توبہ کر لے، رجوع اللہ ہو جائے۔ توبہ کے لغوی معنی رجوع کرنا، اور اللہ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر مغفرت کی بات کی ہے۔ سورہ آل عمران کی ایک آیت مبارکہ جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم۔ اس سے پچھلی آیات کی اگر بات کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے متقین کی صفات کو بیان کیا ہے اور اس جنت اور رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرنے کا حکم دیا گیا کہ جس جنت کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس کی صرف چوڑائی تمام آسمان اور زمین ہے، جتنی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کی ہے جنت کی چوڑائی صرف اتنی ہے، لمبائی کا ذکر نہیں۔ تو اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی لمبائی کا عالم کیا ہوگا۔ تو اللہ نے اس جنت کی طرف جلدی کرنے کا حکم دیا، اور آگے جو اللہ نے بات بیان فرمائی والذین اذا فعلوا فاحشہ کہ جب بندہ، اور خاص متقین کی بات یہاں پر ہو رہی کہ کوئی بے حیائی کا کام کر لے، ذکر اللہ کا ذکر کرے، فاستغفروا لذنوبہم اور پھر اپنے گناہوں کی معافی اللہ کی بارگاہ میں طلب کرے۔ اور پھر اللہ کا انداز دیکھیں، اللہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ تمہارے گناہوں کو بخشنا کس نے، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے گناہوں کو بخشنے والا اللہ کے سوا اور کون۔ انداز اس سے یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح بچہ کوئی ضد کر رہا ہو اور اپنی ضد میں وہ تھوڑا ہلکا پڑ جائے نا تو والدین کہتا ہے کہ بیٹا تیری ضد اور کس نے پوری کرنی، تجھے یہ چیز جو تو مانگ رہا تھا وہ اور کون ہے جو تجھے لے کر دے گا۔ یہ والدین کا محبت بھرا انداز ہوتا ہے نا، اور بچے کو مزید اپنے قریب کرنے کے لیے کہ بچہ جو ضد کر رہا ہے، جو چیز مانگ رہا ہے، اس کے ذہن میں بھی یہ بات راسخ ہو جائے کہ یہ اس کی ضد پوری کرنے والے صرف اس کے والدین۔ تو اللہ نے وہی انداز اپنایا ہے، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ۔ پہلے ارشاد فرمایا کہ جو اپنی جان پر ظلم کر لے، کوئی بے حیائی کا کام کر لے تو اللہ کا ذکر کرے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ۔ تو فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کے سوا تمہارے گناہوں کو بخش دے۔ اور آگے ایک اور بات بیان فرمائی وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا کہ وہ اپنے کردہ گناہوں پر، جو کام انہوں نے کر لیے ہیں، جو بے حیائی کے کام کر لیے، جو برائیاں ان سے سرزد ہو گئی ہیں، ان پر مصر نہیں رہتے۔ مصر صاد سے، جس کا معنی کیا ہے، عام لفظوں میں اگر عام ترجمہ اس کا میں آپ کے سامنے کروں تو ڈھیٹ بن جانا،
اپنی غلطی پر اکڑے رہنا، اکڑ کا مظاہرہ کرنا، تکبر کا مظاہرہ کرنا. جیسے اکثر ہوتا ہے نا کہ جب معافی مانگنے کی بات ہو تو بندہ کہتا ہے بھائی میں کیوں معافی مانگوں، میری تو غلطی ہی نہیں. تو اس پورے واقعے میں نا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو واقعہ ہے، اس پورے واقعے میں جو ایک خاص چیز انسانوں کو بتائی گئی وہ یہ ہے کہ معصیت سے نعمت کا زوال ہوتا ہے. معصیت یعنی نافرمانی. بندہ جب نافرمانی کر لے تو اس کے نتیجے میں جو اللہ کی نعمت اس کو ملی ہوئی ہوتی ہے وہ زائل ہو جاتی ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حوا علیہ السلام، ان کو نعمت اللہ نے کیا عطا فرمائی تھی؟ جنت کا ٹھکانہ ان کو عطا کیا گیا. اب خطأ اجتہادی جب ان سے ہوئی اور شیطان نے جب وسوسہ ڈال دیا اور اس درخت سے انہوں نے کھا لیا، اس پر تو پوری گفتگو ہو چکی ہے نا کہ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ارادتاً نہیں کھایا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی گناہ نہیں ہوا، لیکن پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں عجز کا اظہار کیا اور توبہ کی، استغفار کیا، معافی مانگی، تو اللہ نے پھر آپ کو خلیفہ کا منصب عطا فرمایا جو آپ کو دیا گیا. تو اس سے نقطہ کیا ہے کہ معصیت نعمت کو زائل کرتی ہے اور توبہ، رجوع اللہ ہونا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، یہ انسان کو اللہ کے مزید قریب کرتی ہیں. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، کہ جو اصرار نہیں کرتے، ڈٹے نہیں رہتے، ڈھیٹ نہیں بنے رہتے، انہی کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. اور آگے جو نعمتوں کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین. فرمایا کہ یہی وہ افراد ہیں کہ جن کی جزا، جن کا انعام ان کے رب کی طرف سے کیا ہے کہ ایسے باغات اللہ نے ان کے لیے تیار کیے ہیں کہ جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. جنت کی ایک یہی بھی خاص بات ہے کہ جو ایک دفعہ جنت میں چلا گیا نا تو پھر وہاں سے نکالا نہیں جائے گا. یہ بھی جنت کی ایک خاص بات کہ جو بندہ بھی اللہ کی رحمت سے، اللہ کی کرم نوازی سے ایک مرتبہ بھی داخل ہو گیا تو اللہ ارشاد فرماتا ہے خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہے گا. اور فرمایا کہ نعم اجر العاملین، کیا ہی اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے. صرف اس تین الفاظ میں نعم اجر العاملین، ان تین لفظوں میں بھی اگر آپ غور کریں نا کہ اللہ کی رحمت پوشیدہ ہے. مغفرت کون کر رہا ہے؟ مغفرت کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. مغفرت مانگنے والوں کو معاف کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. پھر اس پر انعام و اکرام کون دے رہا ہے؟ وہ بھی اللہ دے رہا ہے. پھر جنت کی نعمتیں دینے والا کون؟ وہ بھی اللہ ہے. اور سب کچھ کرنے کے بعد اللہ تعریف بھی فرما رہا ہے کہ دیکھو عمل کرنے والوں کے لیے کتنا اچھا بدلہ، بدلہ بھی اللہ نے دیا ہے، انعام بھی اللہ نے دیا ہے، اور تعریف بھی رب خود فرما رہا ہے. تو وہ کتنا کریم رب ہے. تو توبہ کی شرائط میں بنیادی شرط کیا ہے؟ توبہ یہ نہیں کہ بس ہم تسبیحاں پھیرتے رہیں استغفار کی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ تسبیحاں پھیرنے سے کچھ نہیں ہوتا. وہ کہا نا کہ تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، شعر ہے کلام باہو کا. مفہوم کیا ہے کہ تسبیح تو پھرتی رہی لیکن دل نہیں پھرا. تو آپ فرماتے ہیں کہ تسبیح پھیر کے پھر بندے نے کیا کرنا ہے؟ تسبیحاں پھیرنا مقصد نہیں، بات تو یہ ہے نا کہ دل پھرنا چاہیے، دل پھرنا چاہیے. جو اصل ہجرت ہے، آج مہاجر اپنے مہاجر ہونے پر بڑا فخر کرتا ہے نا، تو ایک جملہ سن لیجئے. اصل مہاجر کون ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا کہ اصل مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دے، جو اللہ نے احکامات اور حکم دیے ہیں ان پر عمل کرے. اور اصل ہجرت یہ نہیں کہ زمین کے ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف ہجرت کرنا، بلکہ اصل ہجرت اللہ کے ہاں جو پسندیدہ ہجرت ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں والی زندگی سے ہجرت کر کے نیکوکاری کی طرف جانا. یہ ہجرت اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور پسندیدہ ہے. اب توبہ اللہ نے اس کے بارے میں ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی شرک جیسے عظیم گناہ کو معاف نہیں فرمائے گا، لیکن شرک کے علاوہ
اللہ کی چاہت پر موقوف ہے کہ وہ جس کو چاہے معاف فرما دے۔ اسی سورہ نساء کی ایک آیت مبارکہ جس کا مفہوم کیا ہے کہ اِن تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ وہی کریم کا لفظ اللہ نے پھر یہاں ذکر فرما دی۔ اس کا مفہوم کیا ہے کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو، کبیرہ گناہ آپ جانتے ہی ہیں نا، بڑے بڑے جو گناہ ہیں، زنا، شراب نوشی، والدین کی نافرمانی، ناحق کسی کا مال کھانا، مال حرام کھا لینا، یہ سب کبیرہ گناہوں میں آتا ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو تو اس کی برکت سے اللہ تمہارے صغیرہ ویسے ہی معاف فرما دے گا۔ بچنا کبیرہ سے ہے، اس بچنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی بندے کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا۔ تو یہ توبہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ایک ایسا طریقہ عطا فرمایا ہے کہ بندہ اگر اس طریقہ کار کو لازم کر لے اپنی زندگی میں تو شیطان تو ہمہ وقت ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ یہی آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے جس کا مفہوم عرض کیا تھا کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، اس سے پچھلی جو آیات مبارکہ پورا تسلسل کے ساتھ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان بہت رویا، شیطان کو بڑا رونا آیا اس بات پر کہ میں بندوں کو گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہوں، بڑی پلاننگ کر کر کے ان سے گناہ سرزد کرواتا ہوں، اور اللہ نے ان کو فرما دیا کہ تم مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو اس آیت مبارکہ کے نزول پر اس کو بڑا دکھ ہوا کہ میں اتنی محنت کر کے بندے سے گناہ کرواتا ہوں اور بندہ فقط ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، ندامت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ان گناہوں سے معافی مانگے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا کہ اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں لیکن اگر ندامت کا ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکل جائے تو ان تمام گناہوں کو دھونے کے لیے وہ ایک آنسو ہی کافی ہے۔ تو شیطان کو بڑا دکھ ہوا اس آیت کے نازل ہونے پر۔ بات کیا ہے؟ توبہ کی بنیادی شرط کیا ہے؟ توبہ کی بنیادی شرط ندامت ہے۔ جب تک بندے کو ندامت نہ ہو اپنے کردہ گناہوں پر تو وہ صحیح توبہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں کر سکتا۔ بنی اسرائیل کا معاملہ کیا تھا اور امت محمدیہ کا معاملہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بنی اسرائیل جب کوئی گناہ کرتے تو جب صبح کو اٹھتے تو ان کے دروازے پر اس گناہ کا کفارہ لکھا ہوتا تھا۔ کفارہ آپ جانتے ہی ہیں نا، غلطی کے ازالے میں جو عمل کیا جائے، غلطی پر معافی طلب کرنے کے لیے جو عمل کیا جائے اس کو کفارہ کہا جاتا۔ تو وہ کفارہ بنی اسرائیل کے دروازے پر جو بندہ ان میں سے کوئی گناہ رات کرتا تو اگلی صبح اس کے دروازے پر لکھا ہوتا تھا کہ یہ عمل کرو، یہ کفارہ ادا کرو، تمہارا وہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ تو اب مجھے بتائیے کہ امت محمدیہ پر یہ معاملہ نہیں رکھا گیا۔ بندہ رات کیسی ہی گزارے، صبح اٹھ کے وہ جبہ دستار پہن کے میری طرح یہاں منصب پر بیٹھا ہوا تو لوگ تو نہیں جانتے نا کہ میں نے رات کس حال میں گزاری۔ یہ اللہ کی پردہ پوشی ہے یا نہیں؟ لوگ تو وہی محبت سے ملتے، وہی عزت و تکریم کی نگاہ سے دیکھتے، لیکن رات کس حال میں بندے نے گزاری یہ لوگوں کو معلوم نہیں۔ اب امت محمدیہ پر جو یہ معاملہ رکھا گیا تو یہ معاملہ زیادہ افضل ہے بنسبت اس معاملے کے، یا وہ معاملہ زیادہ بہتر تھا بنی اسرائیل والے کہ اگلی صبح جب اٹھتے تو کفارہ لکھا ہوتا کہ یہ کفارہ ادا کرو اور اس گناہ سے معافی مل جائے گی۔ آپ ذرا موازنہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ امت محمدیہ کی جتنی پردہ پوشی اللہ نے فرمائی ہے اور کسی امت کی اتنی پردہ پوشی نہیں کی گئی۔ ہم رات کسی حال میں بھی گزاریں، اللہ پردہ پوشی رکھنے والا ہے۔ وہ ستار العیوب اس کو اسی لیے کہا جاتا ہے نا، ستار کہتے ہیں چھپانے والے کو، اور عیوب عیب کی جمع ہے، عیوب عیب کی جمع ہے، تو وہ ستار العیوب ہے رب کہ وہ بندوں کے عیبوں کو چھپا کر رکھتا ہے۔ لیکن ہم کیسے بدبخت ہیں، اگر کسی کا کوئی چھوٹا سا عیب بھی پتہ چل جائے تو ہم زمانے بھر میں اس کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس امت پر اللہ نے جو طریقہ رائج فرمایا وہ اس سے کہیں زیادہ افضل ہے، کیونکہ اس میں صرف کفارہ ہی نہیں ہوتا تھا بلکہ اس بندے کی
ایک ذلت کا پہلو اس میں یہ بھی ہوتا تھا کہ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہو جاتا تھا کہ رات اس نے فلاں کارنامہ سر انجام دیا ہے، رات اس نے فلاں کام کیا، اسی لیے تو یہ کفارہ اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے۔ تو امت محمدیہ کی اللہ تبارک و تعالی نے پردہ پوشی فرمائی۔ بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ جو اس مفہوم کو اور واضح کر دیتی ہے، توبہ کے مفہوم کو ذرا غور سے سماعت کیجئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہو، اور یہ توبہ توبۃ نصوح کی بات ہو رہی، توبۃ نصوح، توبۃ نصوح ہی اصل کامل توبہ کہلاتی ہے، اخلاص والی توبہ، ندامت سے بھرپور جو توبہ ہوتی ہے اسی کو توبۃ نصوح کہا جاتا ہے۔ تو بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اب اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، الفاظ سنیے گا بڑے غور سے، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس بندے کو معلوم ہے کہ میرا رب گناہوں کو بخشنے والا ہے، اسی لیے تو بندہ توبہ کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس بندے کو معلوم ہے کہ میرا رب گناہ کو معاف کرتا ہے، اسی لیے بندہ توبہ کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی بندے کو یہ بھی معلوم ہے کہ میرا رب گناہوں پر گرفت بھی فرماتا ہے، اسی لیے تو یہ توبہ کر رہا ہے، کیونکہ توبہ کرنے والے کے ذہن میں یہ دونوں مفہوم ہوتے ہیں۔ نمبر ایک تو یہ کہ اگر میں اس گناہ کی توبہ نہ کروں اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ تعالیٰ مجھے اس گناہ پر گرفت فرمائے گا، پکڑے گا، مجھے سزا دے گا، دنیاوی بھی ہو سکتی ہے، اخروی بھی ہو سکتی ہے۔ نمبر ایک تو مفہوم اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے۔ دوسرا مفہوم بندے کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ میں اللہ سے معافی اس لیے بھی مانگ رہا ہوں کہ میرا رب بڑا کریم ہے، میرا رب بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، تواب ہے، وہ گناہوں کو بخش دیتا ہے، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں بندے کے ذہن میں ہوتی ہیں، تو بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ اس بات کو جانتا ہے کہ میرا رب بخشنے والا ہے، اور بندہ اس بات کو بھی جانتا ہے کہ میرا رب گناہوں پر پکڑ بھی فرماتا ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب بندے کو میری رحمت کا یقین آ جاتا ہے، توبہ مانگتے ہوئے ایک منزل یہ بھی آتی ہے کہ بندہ جب توبہ مانگ رہا ہو، معافی مانگ رہا ہو، تو مانگتے مانگتے وہ کیفیت اس پر طاری ہو جاتی ہے کہ بندے کو اللہ کی رحمت پر یقین آ جاتا ہے کہ میں جس گناہ سے معافی مانگ رہا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے گا۔ بس وہی لمحہ ہوتا ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب بھی میرے بندے کو میری رحمت پر یقین آ جاتا ہے کہ اس کا رب معاف کرنے والا ہے، تو پھر ہم بندے پر مغفرت کو لازم کر دیتے ہیں، بندے کو معاف کر دیتے ہیں، ہم بندے کے اس گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، پھر اس سے پکڑ نہیں فرماتے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالی انتہائی بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ توبہ کے حوالے سے شرط میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے کہ توبہ کی شرط کیا ہے۔ توبہ کی شرط ندامت ہے۔ اگر ندامت نہیں ہوگی نا، ندامت دیکھیں بڑی ضروری ہوتی ہے، شرمندگی، جو آپ نے گناہ کیا ہے آپ کو اس پر شرمندگی محسوس ہونی چاہیے، آپ کو اندر سے یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں نے یہ کام غلط کیا ہے۔ اگر بندے کو ندامت نہ ہو تو پھر اس بندے کی اس طرح معافی اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول نہیں ہوتی اور بندوں کے ہاں بھی مقبول نہیں ہوتی۔ اس کی مثال ہم اپنی عام زندگی سے اس طرح لیں کہ جب کوئی بندہ ہمارے حقوق کی حق تلفی کرے یا ہماری بے عزتی کر دے، دیکھیں بے عزتی کرنا بھی حق تلفی کرنا ہی ہے، کیونکہ ہر بندہ عزت دار ہے نا، وہ عزت کا تقاضا کرتا ہے ہر بندہ۔ جب کسی کی عزت نفس کو آپ مجروح کرتے ہیں نا، تو گویا آپ نے اس کی حق تلفی کر دی۔ جو عزت کا تقاضا وہ کر رہا تھا، جو عزت وہ چاہتا تھا، اس کا مرتبہ، اس حق کو آپ نے پامال کر دیا ہے، تو اب آپ پر معافی لازم ہے۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب سامنے والا کوئی ہم سے معافی مانگ رہا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں، یار دل سے معافی نہیں مانگ رہے، اس کے ہاؤ بھاؤ، عام لفظوں میں جس کو آپ کا آج کہتے ہیں نا باڈی لینگویج، باڈی لینگویج یعنی اس کے جو مانگنے کا طریقہ ہے، اس کے الفاظ ہیں، اس کے چہرے کے تاثرات ہیں، اس کو دیکھ کر ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ دل سے معافی نہیں مانگ رہا۔ تو جب وہ دل سے معافی نہیں مانگے تو ہم بھی معاف نہیں کرتے، پھر ہمارے دل میں بھی اس کے لیے رحم دلی کے جذبات پیدا نہیں ہوتے۔ لیکن اگر وہ واقعتاً دل سے معافی مانگے، بھلے چھوٹا سا جملہ ہی کہہ دے کہ مجھے آپ سے
معافی مانگنی ہے، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. تو بعض دفعہ یہ چھوٹا سا جملہ ہی ہمارے دل کی ساری قدورتوں کو دور کر دیتا ہے، ساری نفرتوں کو دور کر دیتا ہے. بلا تمثیل رب کا معاملہ بھی یہی، بندے اور رب کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی، لیکن رب عجز و انکساری کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے. بندہ جب انکساری کا مظاہرہ کرے اور انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. توبہ کی بات اور کئی مقام پر قرآن مجید میں جا بجا اللہ تعالی نے بیان فرمائی. ہمارا جو یہ موضوع تھا پورا رکوع حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قصہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ابلیس کا مکالمہ، اور اس قصے کو جو بیان کیا گیا ہے اس میں یقیناً ہمارے سمجھنے کے لیے بہت ساری باتیں. عجز و انکساری اپنانا ہمارے لیے ضروری ہے. عجز جتنی زیادہ اپنائیں گے اتنا ہی اللہ کی بارگاہ سے معافی اور قرب کا معاملہ ہمارے لیے ہوگا. اب ایک اور چیز جو میں نے پچھلی نشست کے آخر میں آپ کے سامنے عرض کی تھی نا، کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے جو خلیفہ اعظم ہیں وہ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خلیفہ اعظم ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ حدیث مبارکہ کا مفہوم آپ کو یاد ہوگا. اسی ہمارے موضوع میں جو حدیث میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی نا، کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ حضرت آدم علیہ السلام نے پیش کیا تھا نا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پیش کرنے کے بعد اللہ نے حضرت آدم سے سوال کیا تھا کہ یہ نام آپ نے کیسے جانا، کہاں سے سیکھا آپ نے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ جب تو نے میرے جسم میں روح بھوگی، روح کو داخل کیا گیا، جب میں نے آنکھیں کھولی تو میں نے عرش پر یہ لکھا ہوا پایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لکھا ہوا میں نے پایا. تو میں نے جان لیا کہ جس کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے وہ ذات یقیناً اللہ کی بارگاہ میں بڑی پسندیدہ ہے. تو اس کے آخر کے جملے آپ کو یاد ہوں گے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہاں وہ ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہیں، کہ اگر ان کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اے آدم ہم آپ کو بھی پیدا نہ کرتے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور آپ کے نور کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام کائنات سے پہلے پیدا فرمایا. سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو تخلیق کیا گیا. تو یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے متعلق جب صحابہ کرام علیہم رضوان سے نے آپ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کب نبی بنے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت آدم روح، آدم کا جسم اور آدم علیہ السلام روح اور مٹی کے مرحلے میں تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا. اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالی نے مجھے نبوت عطا کر رکھی تھی. اور بہت ساری حدیث مبارکہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی خلیفہ اعظم ہیں. اور کیوں نہ ہو کہ نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے، نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے، اور رسولوں میں رسول ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے. تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نبیوں کا امام بنایا ہے. اب ظاہر ہے جو امام ہوتا ہے نا اس کا مرتبہ مقتدیوں سے زیادہ ہی ہوتا ہے. یہ نقطہ سمجھنے کے لیے صرف یہ بات ہی کافی ہے کہ امام حضور شان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا گیا. آپ مقتدا ہیں اور تمام نبی مقتدی، ٹھیک ہے. آپ نبیوں کے سردار ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں، خاتم المرسلین بھی ہیں. اس کی مثال آپ کو اس طرح بیان کروں کہ بعض اعتراض کرنے والے یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ آپ افضل و اعلیٰ ہیں تو سب سے آخر میں کیوں بھیجے گئے. آپ لوگ کی اگر توجہ ہے تو ایک نقطہ میں اس کے ضمن میں عقلی دلیل آپ کے سامنے عرض کروں، بات بالکل واضح ہو جائے گی. اعتراض کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ افضل الخلق ہیں، افضل الانبیاء ہیں، تمام نبیوں میں سب سے افضل نبی ہیں، تو پھر سب سے آخر میں کیوں بھیجے گئے. آپ پین لیں، آپ نے گول دائرہ بنانا ہو تو کسی پوائنٹ پہ تو آپ پین رکھیں گے نا، رکھیں گے. اب آپ پین آپ نے رکھا، ایسے دائرہ بنانا شروع کیا، دائرہ بناتے 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 جس مقام پر آپ کا دائرہ ختم ہوگا وہ نقطہ آغاز ہوگا یا نہیں؟ سمجھ میں آئی کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں میں؟ آپ نے گول دائرہ بنانا ہے، پین آپ نے رکھنا ہے، جس پوائنٹ پر بھی آپ رکھیں گے
جب دائرہ ختم ہوگا تو جو نقطہ آغاز تھا وہی نقطہ اختتام بھی ہوگا. تو بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال یہی سمجھ لیجئے کہ آپ نقطہ آغاز بھی ہیں، نقطہ اختتام بھی. آپ کی تخلیق اللہ نے سب سے پہلے فرمائی اور آپ کو بھیجا سب سے آخر میں گیا. اور یہ ایک طریقہ کار بھی ہے کہ جو صدر محفل ہوتا ہے وہ مہمان خصوصی جو ہوتا ہے وہ آخر میں ہی آتا ہے، آخر میں آتا ہے نا. اور ہر نبی اپنی اپنی مقررہ میعاد پوری کی اور جو تبلیغ کا منہج تھا اس کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے امتیوں کو اس نبی آخر الزماں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری بھی دیتے رہے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس میں یہ خصوصیات ہوں گی. اس کی وجہ کیا بھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کی ارواح سے یہ عہد لیا تھا کہ جب تمہارے سامنے ایک ایسے رسول تشریف لے آئیں جو تمہارے ہاتھ میں جو کتاب موجود ہوگی اس کی تصدیق کرنے والے ہوں، اور اس نبی کو میں کتاب و حکمت دے کر بھیجوں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، پھر تمہارا کام کیا ہوگا کہ تم نے ضرور اس نبی پر ایمان لے کر آنا ہے اور تبلیغ دین میں ان کی مدد و نصرت کرنی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء ہیں اور خلیفہ اعظم ہیں. آخر میں قصہ آدم جو اس پورے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے، آیت نمبر 39 تک سورہ بقرہ آیت نمبر 39 پر اس رکوع کا اختتام ہو جاتا ہے. رکوع پورا مکمل آپ کے سامنے میں پڑھ کے آپ کو سنا دوں. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے فرمایا کہ تم سب جنت سے اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آ جائے، جس نے بھی میری ہدایت کی پیروی کی، تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کو پھر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو دنیا میں بھیجا، دیکھیں آخری ٹھکانہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جنت ہی ہے. ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جو بندہ بھی دنیا میں آتا ہے اگر اس سے نسل انسانی کا آغاز ہونا ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی پیٹھ میں اس سے جو نسل چلنی ہے اس کے نطفے رکھے ہوتے. نطفہ جو ہوتا ہے نا جس سے نسل انسانی کا آغاز ہونا، ہر بندے کی پیٹھ میں رکھا ہوتا ہے جس نے اس کی نسل سے پیدا ہونا، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو. اب ظاہر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے انسان ہے، دنیا کے نسل انسانی کے پہلے انسان ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ان کی پیٹھ میں جتنے قیامت تک آنے والے انسان تھے ان سب کے نطفوں کو جمع کر دیا آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں. اب ظاہر ہے اس میں نیکوکار بھی تھے، اس میں نیکوکار بھی تھے نا، بدکار بھی تھے، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، کیونکہ سب انسان تو ہے نا. بہرحال سب جو ہے وہ نسل انسانی سے ان کی ولادتیں آگے ہو رہی ہیں، نسل بڑھ رہی ہے. یہودی بھی بڑھ رہے ہیں، عیسائی بھی، مشرک بھی اور دیگر مذہب کو ماننے والے بھی. تو اب ان سب کے نطفے، ان سب کی ذریت کو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیٹھ میں اللہ تعالیٰ نے رکھا. تو ایک حکمت علماء کرام یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں اللہ نے اس لیے بھی بھیجا کہ آپ کی پیٹھ میں جو ذریت ہم نے رکھی ہے اس کو آپ دنیا میں چھوڑ کر آ جائیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو چھانٹے گا، اس ذریت کو. ان میں سے جو نیکوکار ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو پھر آپ کے ساتھ دوبارہ جنت میں داخل فرما دیں گے، اور جو بدکار ہوں گے اللہ ان کو چھانٹ کر الگ کر دے گا. تو اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا. اور یہی بات اللہ فرما رہا ہے کہ جنت سے نیچے اتر جاؤ زمین میں اور پھر ہماری ہدایت کا انتظار کرو، ہماری طرف سے ہدایت احکامات تمہاری جانب بھیجے جائیں گے. تو بس جس نے بھی ہماری ہدایت کی پیروی کی، اتباع کی، تو اس کو پھر نہ دنیا میں کوئی خوف ہوگا نہ وہ آخرت میں غمگین ہوں گے. اور آگے پھر اللہ نے اس کے مد مقابل دوسرے لوگوں کا ذکر فرمایا کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. فرمایا کہ اس کے برعکس وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کریں گے، جو ہماری آیتوں کی تکذیب کریں گے، جھٹلائیں گے اس کو، فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اصحاب النار ہیں، جہنمی ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. جنت دوزخ دونوں کا معاملہ یہ ہے
کہ جنت میں جو ایک دفعہ داخل ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ اس کو باہر نہیں نکالیں گے، اور بعض جہنمی بھی ایسے ہیں کہ جب ان کو داخل کر دیا جائے گا تو وہ اس میں سے باہر نہیں نکل سکیں گے۔ یہاں پر ہمارا رکوع آیت نمبر 39 پر ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس پورے واقعے میں 3-4 نشستوں سے جو ہمارا پورا رکوع اور اس پر جو گفتگو چل رہی ہے اس کا خلاصہ ذرا سن لیجئے، کیونکہ اس کے بعد بالکل نیا رکوع ہے، بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، اور بالکل اس رکوع سے ہٹ کر گفتگو ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو سننے میں بڑا لطف محسوس ہوگا، یہ روحانی لطف، آپ کی علمیت میں اضافہ بھی ہوگا۔ اور بنی اسرائیل کا تذکرہ سب سے زیادہ ہے قرآن میں، وہ کیوں زیادہ ہے اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کا ذکر اتنا زیادہ کیوں قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ ایک حکمت تو اس میں یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل اور تمہارا معاملہ جیسے جوتے ہوتے ہیں نا، جوتے، چپل، جوتا کچھ بھی سمجھ لیں، جس طرح اس کے 2 پاؤں ہوتے ہیں، الگ الگ پاؤں کے 2 جوتے ہوتے ہیں، فرمایا کہ بنی اسرائیل اور میری امت کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ جو پیچھے سے ملاؤ بالکل ایک جیسے، لیکن جب الگ کرو تو دونوں الگ الگ ہیں، ایسا ہی ہے نا، ایسے آپ ملائیں گے تو بالکل برابر ہوتے۔ تو فرمایا کہ وہ امت اور میری امت کا معاملہ بھی اس طرح ایک جوتے کی مثل، ملاؤ تو بالکل ملے ہوئے ہوتے، حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، بڑی سخت الفاظ ہیں حدیث کی، کہ اگر بنی اسرائیل میں کسی شخص نے اپنی ماں کے ساتھ بھی زنا کیا ہوگا نا تو میری امت میں بھی ایسا بدبخت ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا۔ اور آپ تاریخ انسانی اٹھا کر دیکھ لیجئے، ایک نہیں پتہ نہیں کتنے بدبخت آپ کو مل جائیں گے، ظہور اسلام سے لے کر اب تک 1450 سال تقریباً ہونے والے ہیں نا، تو ایسے پتہ نہیں کتنے بدبخت آپ کو ملیں گے کہ جنہوں نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا، اپنی بہن کے ساتھ زنا کیا ہوگا، محرمات رشتوں کے حقوق کو پامال کیا ہوگا، ایسے کئی افراد آپ کو مل جائیں گے۔ تو اگلا رکوع بنی اسرائیل کے بارے میں وہ بالکل الگ گفتگو ہے اس واقعے سے۔ تو اس رکوع کا خلاصہ ذرا آپ کے سامنے میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض علوم اور حکمتوں پر کسی کو مطلع نہیں فرمایا، حتیٰ کہ فرشتوں کو بھی معلوم نہیں تھا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو خلیفہ بنانے میں حکمت کیا ہے۔ یعنی اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے اس پورے واقعے سے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ہر حکمت کو پر ہر ایک کو مطلع نہیں فرماتا، بعض حکمتوں کو اللہ پوشیدہ رکھتا ہے، حتیٰ کہ فرشتے بھی اس پر مطلع نہیں ہو پاتے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا نا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں کو بھی معلوم نہیں تھا کہ ان کو خلیفہ بنانے میں حکمت کیا ہے۔ مزید اس میں حکمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، ٹھیک ہے، اللہ قادر مطلق ہے۔ مٹی جس کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مٹی ہمارے نزدیک حقیر ہے نا، کم تر چیز ہے، اسی لیے اگر ہمیں کسی کی بے عزتی کرنی ہو تو ہم کیا کہتے ہیں کہ تیرا چہرہ خاک آلود ہو، تیری ناک خاک آلود ہو، یعنی تیری ناک مٹی میں مل جائے، تیرا چہرہ مٹی میں مل جائے، تو یہ ہمارے نزدیک بہت بڑی بے عزتی ہے۔ مہذب لفظوں میں، مہذب انداز میں یہ بہت بڑی بے عزتی کسی کے لیے کہ ہم یہ جملہ کہہ دیں کہ تیری ناک خاک آلود ہو، تیرا چہرہ خاک آلود ہو، یعنی چہرے پر مٹی پڑ جائے، یہ بہت زیادہ کسی کی بے عزتی آپ نے کر دی۔ تو ہمارے نزدیک مٹی بڑی حقیر چیز ہے، لیکن اللہ قادر مطلق ہے کہ اس نے اسی مٹی سے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ قادر مطلق، اسی حقیر چیز سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور نہ صرف پیدا کیا بلکہ اس کو ایسے علوم اور معارف سے نوازا اور اتنی عزتیں اس کو عطا فرمائی کہ فرشتوں تک کو حکم دیا کہ اس مٹی والے انسان کو سجدہ کریں۔ اتنی عزتیں اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے بنی ہوئی مخلوق کو عطا فرمائی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ قادر مطلق ہے، وہ جیسا چاہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس سے مزید اور ایک حکمت جو ہمیں اس واقعے سے سمجھ میں آتی ہے کہ انسان اتنا افضل ہونے کے باوجود بھی کمزور پایا گیا۔ افضل تو اتنا ہے کہ حقیر مٹی سے پیدا کرنے کے باوجود اللہ نے اس کو علوم اور معارف سے نوازا کہ فرشتوں تک کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کریں، لیکن اتنی افضلیت ہونے کے باوجود بھی انسان کمزور پایا گیا، کمزور ہے۔ اور اپنی تقصیر پر نادم ہونا، اپنی کوتاہی پر نادم ہونا اور اللہ سے توبہ کرنا، یہ انسان کے درجات کی بلندی میں بڑے معاون ثابت ہوتے ہیں۔ انسان کمزور تو ہے، غلطی اور خطا کا پتلا بھی ہے، لیکن اسی واقعے سے ہمیں ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ یہی انسان جو مٹی سے پیدا ہوا ہے، حقیر چیز سے پیدا ہوا ہے،
اللہ نے اس کو علوم و معارف عطا کیے اور بڑا کمزور ہے، خطا کا پتلا ہے، لیکن اس کے باوجود توبہ کا دروازہ اللہ نے انسان کے لیے کھولا ہوا ہے کہ جو بندہ بھی اس دروازے کو کھٹکھٹا کر اندر داخل ہو جائے تو اللہ پھر اس کو عزتوں سے نواز دیتا ہے، اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اور اپنی غلطی کو ماننا، اپنے قصور کو، اپنی حق تلفی کرنے کو تسلیم کرنا، یہ انسان کا شیوا ہے۔ اپنی غلطی کو ماننا اور مان کر عجز کا اظہار کرنا، انکساری کا مظاہرہ کرنا، یہ انسان کا طریقہ ہے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کیا۔ اور اس کے برعکس اپنی غلطی کو ماننے سے انکار کر دینا، اپنی غلطی پر ڈٹے رہنا، جھکنے سے بھی انکار کر دینا، یہ ابلیس کا طریقہ ہے۔ اللہ نے جب حکم دیا نا کہ سب کے سب سجدہ میں گر جاؤ، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ تو ابلیس اپنی غلطی کو اس نے ماننے کے بجائے چاہتا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرتا، یا اللہ مجھے معاف فرما دے کہ میں نے تیرے حکم کی حکم عدولی کی، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کی، عجز کا اظہار کرتا تو اللہ مزید عزتوں سے اس کو نوازتا، لیکن اس نے عجز کا اظہار کرنے کے بجائے تکبر کا مظاہرہ کیا اور اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ ایک اور اس میں حکمت یہ بھی سمجھ میں آتی ہے اس پورے واقعے میں کہ معصیت، نافرمانی، یہ نعمت کے زائل ہونے کا سبب ہے، نعمت کے زائل ہونے کا سبب ہے۔ سورہ آل عمران کی ایک آیت مبارکہ، اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیھا قلتم ان ھذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ میں آگے ایسے ہی نہیں بیٹھ جاتا، بس آیا اٹھا اور آگے ایسی بیٹھ گئے، تیاری کر کے آتا ہوں، ٹھیک ہے، پورا سمجھ کے لکھ کے، تاکہ کوئی غلطی کا امکان نہ رہے۔ پھر بھی بندہ بشر، اور ہمیشہ میں اس بات کا برملا اظہار کرتا بھی ہوں کہ کوئی غلطی کوتاہی مجھ سے بول چال میں سبقت لسانی ہو جاتی ہے، ہو جائے تو آپ بالکل مجھے بیان کریں، بتائیں۔ اور میں نے ہمیشہ اس بات کو، ابھی توبہ کی میں نے پوری بات کی نا، میں کوشش کرتا ہوں کہ اس پر پہلے خود عمل بھی کروں۔ میں کبھی بھی چھوٹا ہو بڑا ہو معافی مانگنے میں نے کبھی عار محسوس نہیں کی، چھوٹوں سے بھی مانگ لیتا ہوں، بڑوں سے بھی تو مانگنی ہی چاہیے، بڑوں سے تو، بڑے تو پھر بڑے ہی ہوتے ہیں نا، کیونکہ ادب ہی انسان کو آگے لے کر جاتا ہے۔ تو معافی مانگنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا۔ کوئی بھی غلطی میں کبھی کروں، سبقت لسانی ہو جائے، کوئی لفظ ایسا منہ سے نکل جائے تو آپ مجھے ٹوک سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ یہ جملہ یا یہ لفظ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، اس طرح زیادہ مناسب ہے، ٹھیک ہے۔ تو بات کیا ہے، اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیھا، تو جب میں نے اس کی تیاری کی، جو میں نے بیان کیا نا، تو پھر جب اس کا موازنہ ابھی آج کے زمانے سے کیا نا، اچھا اب وہ آیت مبارکہ صحابہ کرام کے متعلق، غزوہ احد پیچھے پورا بیان ہو رہا ہے۔ اب غزوہ احد اگر آپ نے پورا سنا ہو، سمجھا ہو، کبھی ایسا موقع آپ کو ملا ہو، تو آپ اس کو ذرا پورا سماعت کیجئے گا کہ غزوہ احد میں آنن فانن معاملہ بالکل تبدیل ہو گیا۔ مسلمان انتہائی عظیم الشان فتح سے ہمکنار ہونے والے تھے کہ اچانک وہ فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ بڑی مختصر اختصار کے ساتھ اس بات کو سمیٹتا ہوں۔ تو بہرحال بڑی ہزیمت کا سامنا ہوا مسلمانوں کو، اور وہ ہزیمت کا سامنا مسلمانوں کی اپنی غلطی کی وجہ سے ہوا۔ 50 صحابہ کرام علیہم رضوان کو حضور علیہ السلام نے پہاڑ کی چوٹی پر معمور فرمایا تھا، اور خاص حکم دیا تھا کہ نتیجہ کچھ بھی ہو جنگ کا، چاہے ہم جیتیں یا ہاریں، تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ لیکن بہرحال جب مسلمان میدان جہاد میں فتح سے ہمکنار ہونے لگے اور مال غنیمت سمیٹنے لگے، تو انہوں نے سوچا کہ اب یہاں پر ہماری ضرورت ہی نہیں، تو ہمیں بھی نیچے جا کر مال غنیمت اٹھانے میں مدد کرنی چاہیے۔ تو بہرحال اس کی وجہ سے پھر وہ پلٹے ہوئے جو کافر بھاگ رہے تھے وہ واپس آ گئے، اور پیچھے حضرت خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ چوٹی خالی ہے تو پیچھے سے آ کے انہوں نے حملہ کر دی۔ تو اس طرح مسلمان بدحواسی کا شکار ہوئے، جس میں 70 کے قریب مسلمان شہید ہوئے، اور جس میں سب سے بڑی شہادت جو حضور علیہ السلام کے لیے ساری زندگی بڑی تکلیف دے رہی، جب بھی ان کا تذکرہ خیر آتا تو حضور علیہ السلام غمناک ہو جاتے۔ اور اپنے خاندان کی اگر بات کی جائے نا، تو سب سے زیادہ محبت آپ کو اپنے انہی چچا سے تھی، وہ سید الشہداء اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ۔ اور ان کی شہادت اور ان کی تدفین کا جو معاملہ ہے وہ بھی بڑا رلا دینے والا، یقین کریں۔ بہرحال وہ پھر کبھی بیان کیا جائے گا۔
تو اب مسلمانوں نے کہا کہ یہ ہم پر مصیبت کیسے آ گئی، حالانکہ اللہ کے رسول ہمارے درمیان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم تو ایمان والے، اور ہمارے جو مد مقابل ہیں وہ کفار ہیں، کفر پر یعنی باطل پر ہیں، کافر ہیں، پھر ہم پر مصیبت کیسے آ گئی؟ تو پریشان ہو گئے مسلمان. تو اللہ نے اس کا جواب وہاں پر کس انداز میں دیا کہ اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا، کہ مسلمان کہنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، اولما اصابتکم مصیبت، کہ تمہیں کیوں مصیبت پہنچ گئی؟ تو اللہ فرماتا ہے قد اصبتم مثلیہا، کہ بے شک یہی مصیبت تم اس سے پہلے کفار کو دے چکے ہو. کس انداز میں دی تھی؟ غزوہ احد سے پہلے کون سا غزوہ ہوا تھا؟ بدر. غزوہ بدر ہوا تھا، اور غزوہ بدر کا ہی نتیجہ غزوہ احد تھا، ٹھیک ہے نا. تو اب غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں 70 کفار واصل جہنم ہوئے تھے، 70 کفار، اور 70 ہی کفار قیدی بنا لیے گئے تھے میدان بدر میں. اور یہ سب کرنے والے کون تھے؟ صرف 313 مسلمان، صرف 313. لیکن قوت ایمانی اور جذبہ ایمانی بہت زیادہ تھا، افرادی قوت کی بھی کمی، ہتھیار کی بھی کمی، لیکن ایمان پر بھروسہ. تو اللہ نے فتح سے ہمکنار فرمایا. تو اب مسلمانوں کے غزوہ احد میں 70 افراد شہید ہوئے، کہیں زخمی بھی ہوئے. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ بالکل یہی تکلیف تم اس سے پہلے ان کو دے چکے ہو. اب تم کہتے ہو قل تمنا ھذا، کہ یہ مصیبت ہم پر کیوں آ گئی، تم بخلاہٹ کا شکار ہو. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے قل ھو من عند انفسکم، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ذرا ارشاد فرما دیجئے کہ یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی، یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی. تو اس چیز کو میں نے جب بیان کیا آج کے اس دور کے حساب سے جو ابھی پورا ماحول پاکستان میں چل رہا ہے، کہ آج ہر بندہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے، اور ہر بندہ کہہ رہا ہے انا ھذا، یہ کیا ہو گیا، یہ مہنگائی کیوں آ گئی ہم پر، یہ فلاں مصیبت ہم پر کیوں نازل ہو رہی ہے. تو ہم اس بات کو بھول گئے کہ ہوا من عند انفسکم، کہ یہ ہمارے اپنے عملوں کا نتیجہ ہے، ہمارے اپنے عملوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے اعمال جیسے ہیں ویسے ہی حالات ہم پر ہو گئے. تو اس لیے معصیت یہ نعمت کے زوال کا سبب ہے، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے. چاہے وہ نعمت صحت کی شکل میں ہو، مال کی شکل میں ہو، اولاد کی شکل میں ہو، گھر کی شکل میں ہو، ٹھیک ہے، سستی چیزوں کی شکل میں ہو، حتیٰ کہ عام زندگی میں جتنی نعمتیں اللہ تعالی نے ہمیں میسر کر رکھی ہیں، کسی بھی شکل میں ہو کوئی بھی نعمت، تو جب بھی اس کے مقابلے میں معصیت ہوگی کوئی نہ کوئی نعمت زائل ہوگی. تو معصیت نعمت کے زوال کا سبب ہے، اور اس کے مد مقابل جب بندہ شکر کی کیفیت کو اپنا لے تو یہ نعمت میں زیادتی کا سبب بن جاتی. اس کے علاوہ ایک اور حکمت کیا ہے اس پورے واقعے میں؟ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے جنت کو پیدا کر دیا، جنت پیدا کی جا چکی، ٹھیک ہے، اور وہ جانب علو میں یعنی انتہائی بلندی پر رکھی ہوئی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ نیچے اتر جاؤ، زمین نیچے ہے، جنت کا مقام اوپر ہے. اور یہ کہ انسان اگر خلوص سے دل سے اخلاص کے ساتھ ندامت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو اللہ تعالی اس توبہ کو قبول کر لیتا ہے. مزید اس میں حکمت کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی سے، بھولے سے اس شجر ممنوع سے کھایا، لیکن اس کے باوجود بھی تواضع اور انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ ہم نے اپنی جان پر ظلم کر لیا، اور ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر کے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال لیا ہے. تو جب انسان اپنی غلطی کی معافی اللہ کی بارگاہ میں مانگے، اعتراف کرے، تو اللہ تعالی عزتوں سے نوازتا ہے. جب آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عجز کا مظاہرہ کیا تو اللہ نے خلافت کا تاج ان کے سر پر رکھا، آپ کو خلیفہ بنا دیا گیا. اور شیطان نے عامدن نافرمانی آدم علیہ السلام سے بھولے سے ہوئی، پھر بھی انہوں نے عجز کا مظاہرہ کیا، اور بدلے میں اللہ نے مزید درجے ان کے بلند فرما دیے. شیطان نے جان بوجھ کر نافرمانی کی، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں یہ کہنے لگا کہ اے رب تو نے مجھے گمراہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے گلے میں لعنت کا طوق قیامت تک کے لیے ڈال دیا، ٹھیک ہے نا. اور مزید اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ ابلیس آدم علیہ السلام کا بھی اور ان کے تبسل سے اولاد آدم کا ہمیشہ ہمیشہ دشمن رہے گا، اور وہ ہمیشہ اس طاق میں لگا رہے گا کہ وہ کسی نہ کسی طرح ہمیں نیک کاموں سے ہٹا کر رکھے.
ایسے ہی حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام کے توبہ کرنے کا الگ سے ذکر نہیں ہے اس پورے رکوع میں حضرت حوا کا الگ سے ذکر نہیں کیا گیا کہ انہوں نے بھی توبہ کی، مطلقاً اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا۔ تو یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں تقریباً مقامات پر جو احکامات کو بیان کیا گیا وہ مردوں کے صیغوں سے بیان کیا گیا۔ صیغہ لفظ کو کہتے ہیں، آپ اس میں سمجھ لیجئے اس طرح عام لفظوں میں کہ صیغہ لفظ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں مرد کے لیے الگ لفظ آتا ہے، عورت کے لیے الگ، مذکر مؤنث کا تخصیص کی جاتی ہے۔ لیکن قرآن کے احکامات کی بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ نے تقریباً مقامات پر مردوں والے لفظ کا ذکر کیا، جیسے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ صیغہ مذکر ہے، لیکن عورتیں اس حکم میں شامل ہیں، اس لیے کہ قرآن کی روح سے عورتیں مردوں کے تابع ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ نجات یافتہ ہو جائے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا نا کہ آیت نمبر 38 میں فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ نیچے اتر جاؤ، اور پھر جو ہماری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کو نہ دنیا میں کوئی خوف ہوگا نہ آخرت میں کوئی خوف ہوگا۔ اس پورے واقعے میں سے ایک حکمت یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہی نجات پائے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ ایسے ہی آخری نقطہ کیا ہے کہ ہدایات ربانی کا سلسلہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہوا اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ختم کیا گیا۔ یہ نبیوں کا ایک سلسلہ ہے، اور اس پورے واقعے میں جو حکمتیں خلاصہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے، یہاں پر ہمارا رکوع ختم ہو گیا ہے۔ اس سے اگلے رکوع میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، آیت نمبر 40۔ آئندہ نشست سے زندگی بخیر، ایمان کی سلامتی اللہ عطا فرمائے تو انشاءاللہ تعالی اگلے رکوع کا آغاز کریں گے۔ بڑا پیارا رکوع، اس میں بہت ساری چیزیں آپ کے گوش و گزار کی جائیں گی، مجھے بھی سمجھنے کا موقع ملے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ صحیح معنوں میں ان تمام احکامات پر عمل پیرا ہونے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ ابھی ظاہر عید قربان قریب ہے، اخلاص یہ بڑا ضروری ہے۔ اس پوری واقعے میں ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اخلاص کے ساتھ کیا جانے والا عمل اللہ کی بارگاہ میں بڑی جلدی مقبول ہوتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں چھوٹے بڑے کی کوئی قید نہیں، یہ نیکی چھوٹی بڑی یہ صرف ہمارے یہاں ہے، ہماری نظر میں۔ اللہ کی بارگاہ میں چھوٹی بڑی یہ نہیں ہوتی، اللہ کی بارگاہ میں صرف اخلاص کو دیکھا جاتا ہے کہ اخلاص اور نیت، جو بھی عمل آپ کر رہے ہیں اس کے پیچھے کتنا ہے۔ بعض دفعہ چھوٹا عمل اچھی نیت کی وجہ سے بڑا ہو جاتا، بعض دفعہ بڑا عمل خراب نیت کی وجہ سے چھوٹا بھی نہیں رہتا، بالکل ضائع ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز بڑی ضروری ہے، ہر عمل میں، قربانی میں بھی ضروری ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔